بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناظرین، جب بھی اللہ تعالیٰ کی زمین پہ کسی انسان نے تکبر کیا یا ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ تو ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قوم قبط العمالق سے جو مصر کا بادشاہ بنا، جس کا نام ولید بن مسیب بن ریاض تھا، جس کو پوری دنیا فرعون کے نام سے یاد کرتی ہے، انسانوں پر ظلم کرتا رہا اور جو لوگ غریب تھے ان کا حق کھاتا رہا اور ان سے سخت مزدوریاں کرواتا رہا اور کم اجرت دیتا رہا، اور جو انسان اس کا غلام نہیں بنتا تھا اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ تب ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، فرعون تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ انسانوں پر ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ کا عذاب اسے لے ڈوبے گا۔ جب اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام فرعون کو دیا تو وہ مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا، یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی کا حکم نہیں مانتا۔ تو بس اللہ اپنی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے دکھاتا رہا اور پورا مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر حیران ہوتا رہا۔ کچھ ایمان لے آئے اور کچھ فرعون سے سوالات کرنے لگے۔ بالآخر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر اس بات تک آ پہنچا کہ آج میں موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ، رات میں اپنی قوم کو لے کر شہر سے نکل جاؤ۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے جانے لگے۔ اس بات کا علم جب فرعون کو ہوا تو وہ غضبناک ہو کے کہنے لگا کہ کچھ بھی ہو جائے میں موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ وہ اپنے جاؤ جلال کے ساتھ بنی اسرائیل کو ڈھونڈنے لگا۔ بس آگے آگے اللہ کا نبی موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر ان کو مارنے کے لیے آ رہا تھا۔ بالآخر بنی اسرائیل دریا تک پہنچے اور فرعون کا لشکر پیچھا کرتے کرتے ان کو دیکھنے لگا۔ جب بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، تو نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ اب پیچھے فرعون کا لشکر ہمیں مارنا چاہتا ہے اور آگے یہ دریا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگو، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ وہ سب کہنے لگے، اے موسیٰ، اب ہم آگے کیسے جائیں گے؟ بس اتنی دیر میں آواز غیب آئی، اے موسیٰ، اپنی عصا کو دریا میں دے مار۔ تو بس جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو دریا میں دے مارا تو آدھا پانی ایک طرف اور آدھا پانی ایک طرف اللہ تعالیٰ نے بیچ میں سے رستہ واضح کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کے کچھ قبائل کے لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم آپس میں بنتے نہیں، اپنے خدا کو کہیں کہ ہمارے لیے الگ الگ رستے بنائے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں 12 جگہوں پر عصا مارا اور 12 الگ الگ رستے بن گئے اور وہ 12 قبائل الگ الگ ہو کے دریائے نیل سے گزرنے لگے۔ جیسے ہی یہ منظر فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی ان رستوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے پیچھے آ گئے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دریا کے اس طرف آ پہنچے اور دریا کے بیچوں بیچ فرعون اور اس کا لشکر موجود تھا تو اللہ نے پانی کو پھر سے حکم دیا، اب ویسے ہی ہو جا جیسے پہلے تھا۔ تو بس وہ پانی پھر سے مل گیا اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کے مرنے لگا۔ یہ پورا منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دیکھ رہی تھی اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اور اتنی دیر میں فرعون چیخ کے کہنے لگا کہ میں بھی موسیٰ اور ہارون کے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ موسیٰ کا خدا بڑی قدرت والا ہے۔ اتنی دیر میں آواز غیب آتی ہے کہ اے فرعون، اب ایمان لاتا ہے جب تو دوزخ کی دہلیز پر پہنچ چکا ہے۔ اے فرعون، اب ہم تیرے تکبر اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ زمین کے انسان کو تکبر راس نہیں آتا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا کر رکھا ہوا ہے۔ بے شک
جس انسان نے تکبر کیا، انسانوں پہ ظلم کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو کر دوزخ کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ملیں گے ایک اور ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔